الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مقدس آج کے نوجوانوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ یاد رکھیے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح بچپن بے مثال تھا، اسی طرح آپ کی جوانی بھی مثالی اور پاکیزہ تھی۔ جوانی میں عام طور پر لوگ بے رہ روی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے شرم و حیا کا درس دیا۔ میرے نبی خود شرم و حیا کا پیکر تھے۔ لڑکپن اور جوانی میں بھی آپ غیر مہذب آوارہ عادات سے دور رہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی سے بد کلامی نہیں کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کی جوانی مقدس چاند سے بھی زیادہ روشن اور پھولوں سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی منفی اور شہوانی جذبوں سے یکسر پاک تھی۔ آپ ہر انسان سے محبت کرتے تھے، ہر ایک کی بھلائی چاہتے تھے، ہر ایک کے خیر خواہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سارے خاندان، قبیلے، بلکہ سارے شہر کی آنکھوں کا تارا تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو آپ کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے پڑھا۔ دوران خطبہ آپ کے کردار کی ستائش تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے فضل و شرف کی ان بلندیوں پر فائز کیا ہے جس کا موازنہ کسی سے بھی کیا جائے آپ اس پر حاوی آ جائیں گے۔ اگرچہ مال کی ان کے ہاں قلت ہے، لیکن مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تجارت، آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی بھی تجارت کرتے تھے۔ جوانی میں آپ نے بھی تجارت کی، اس میں خوب نیک نامی اور عزت کمائی۔ آپ کا یہ عمل ان نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے جو کام کرنے میں ہتک محسوس کرتے ہیں، اہل خانہ کی مدد کرنے کے بجائے ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، اس وقت ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان لڑکے، لڑکیاں ڈرگز اور دیگر جرائم کے عادی بن چکے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان سے ملیں اور انہیں بتائیں کہ تمہارے ناپسندیدہ کردار کی وجہ سے تمہارا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے، مسلم قوم بدنام ہو رہی ہے۔ اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو اس دنیا میں جیل ہے اور آخرت میں تمہارا جہنم مقدر بنے گی۔ اگر تم راہ راست پر آ گئے تو معاشرے میں عزت ہوگی، زندگی پرسکون ہوگی، آخرت کے اندر جنت ملے گی۔ آج بچے اور بچیاں آوارہ ہو گئے ہیں، وہ اپنی اس جوانی کے نشے کے اندر مست ہو چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بے حیائی
فحاشی اریانی بے پردگی کے اندر ہی ہماری عزت ہے۔ یاد رکھنا میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ تمہاری عزت بے پردگی کے اندر نہیں ہے۔ تمہاری عزت اگر ہے تو ملکہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدس کے اندر ہے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدہ کائنات نے یہی درس دیا کہ عورت کو چاہیے اپنے گھر کے اندر رہے، عورت کو چاہیے کہ شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے، عورت کو چاہیے کہ اپنی سیرت کو نبی پاک کی سیرت کے مطابق گزارے، اسے چاہیے اپنی ساری زندگی شرم و حیا کا پیکر بن کر رہے، بے حیائیوں والے کام نہ کرے، نشہ آور کام نہ کرے۔ یہ وقتی طور پر تو تمہیں ایک اچھا لگے گا، لیکن یاد رکھنا میری بہنوں، میری بیٹیوں، تمہاری زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا، تمہاری زندگیاں اجیرن بن جائے گی۔ لیکن اچھا نہیں ہے وہ ہم کام کریں جس سے ہمارا مستقبل روشن ہو جائے اور جس سے کل ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں۔ اور آج کے نوجوان بھی نشوں کے اندر لگ گئے ہیں، کوئی افیون کے اندر مبتلا ہے، کوئی شراب کے اندر مبتلا ہے، کوئی چرسے پی رہا ہے، کوئی ٹیکے لگا رہا ہے، کوئی کس نشے کے اندر ہے، کوئی کس نشے کے اندر ہے، مست ہو کر وقتی طور پر لگے پھرتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ جوانی سدا نہیں رہتی۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل رب ذوالجلال اس جوانی کے متعلق پوچھے گا اور رب فرمائے گا ہاں بتا اپنی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے۔ تو کیا اچھا نہیں ہے کہ آج کے ہمارے نوجوان بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں؟ اس ربیع النور شریف کی برکت کی وجہ سے، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی برکت سے ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے والے بن جائیں، تلاوت قرآن مجید کرنے والے بن جائیں، اور ہمارے بچے اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں۔ یہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی مقدس نوجوانوں کے لیے ذریعہ نمونہ ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آج کے نوجوانوں کو بھی چاہیے، جھوٹ کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، جھوٹ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری جوانی نور علی نور ہے۔